وقت کی ضرورت، وقت کی ضرورت. اگر آپ احبابی اتحادیہ اہل سنت چاہتے ہیں تو حضرت غازی شہید علیہ رحمہ کے اہل خانہ کی صدا کے اندر اپنی آواز کو ملا کر قائدین کے سامنے دونوں ہاتھ ملا کر لے کر آپ بھی کہیں کہ ہم اتحادیہ اہل سنت سے رہی ہے. وقت کی ضرورت، وقت کی ضرورت، وقت کی ضرورت. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں آج قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہوئے یہاں پہ آیا ہوں. میرے قائد نے غازی علم الدین شہید کا کیس لڑا تھا، میرے اقبال نے غازی علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی تھی. آج صحیح معنوں میں ان کی پیروی کرنا یہی ہے کہ اس دور کے گستاخ کو واصل جہنم کرنے والے کے دست و بازو بننے والے قائد اعظم اور محمد علی جناح تھے. تو اگر ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو آج ممتاز قادری کا دست و بازو بننا پڑے گا. یہ ہے نیا پاکستان، یہ ہے اصل پاکستان. اور میں ایک چیز واضح کرنا چاہوں گا، جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو وکیل کیا گیا، وہ جاتے ہیں جیل میں اور علم الدین شہید سے کہتے ہیں کہ علم الدین تم ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں نے جب گستاخ کو واصل جہنم کیا تو میں ہوش میں نہیں تھا، تو میں تمام ثبوت کی روشنی میں تمہیں رہا کروا سکتا ہوں. غازی علم الدین نے جواب دیا کہ جناب والا زندگی چ پہلا کم کیتا ہے جڑا ہوش وچ رہ کے جی. ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. کمرے عدالت میں جب علم الدین صاحب کو لے کے جایا جاتا ہے تو جج کہتا ہے علم الدین تم نے گستاخ کو قتل کرنے قانون ہاتھ میں لیا، تم نے توہین عدالت کی ہے. تاریخی جواب ملتا ہے کہ جج صاحب جب آپ توہین عدالت برداشت نہیں کر سکتے تو مسلمان توہین رسالت کیسے برداشت کر سکتے؟ ابھی یہ آسیہ مجنہ کا ذکر ہوا. دیکھیں جب بھی عاشقان رسول سڑک پہ آئے تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ چھوٹا طبقہ آیا ہے. میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ غور سے سنیے گا کیونکہ یہ باتیں بتانا زیادہ ضروری ہے کہ چھوٹا طبقہ ہے کیا. مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ وہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے اپنے دور کے اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشنز کے بانیوں میں سے تھے، جن کی طرف قائد اعظم اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ان نوجوانوں کی وجہ سے پاکستان بنا. جب وہ بزرگ ہوئے، ضیاء الحق کا دور تھا، تحریک نظام مصطفیٰ اور تحریک ختم نبوت اپنے عروج پر ہوا کرتی تھی، تو جنرل ضیاء الحق کا ABC آتا ہے اور کہتا ہے نیازی صاحب ذرا تحریکوں سے باز رہیے. نیازی صاحب مسکراتے ہیں. وہ پھر کہتا ہے مولانا صاحب you know I am in uniform, we are running the stage and you are under the stage. کہ میں وردی میں ہوں، ہم ریاست چلا رہے ہیں اور آپ ریاست کے ماتحت ہیں. تو نیازی صاحب جواب دیتے ہیں کہ بیٹا I know you are in uniform and you are running the stage and I am under the stage, but listen to me very loud and clear. I was in uniform when you were in liquid stage. میں اس وقت وردی میں محفوظ تھا جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے. یہ میں جھوٹا تھا. کمرے عدالت میں لے کے جایا جاتا ہے. جج جوان تھا، یہ ساجد نثار اس طرح بزرگ نہیں تھا، وہ جوان تھا.
وہ کہتا ہے نیازی تمہاری ساری زندگی تحریکوں میں گزری ہے. نیازی صاحب مسکرا کے جواب دیتے ہیں کہ بیٹا اگر نیازی تحریکوں میں زندگی نہ گزارتا تو تم اس کرسی پہ نہ بیٹھے ہوتے کسی کھڑے پہ پکوڑے بیچ رہے. خواجہ قمر سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو خضر اعتمانہ بلینک چیک لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب اسے بھرو لکھو جتنی تعداد چاہیے لیکن محمد علی جناح کو سپورٹ نہ کرو تحریک پاکستان میں. خواجہ قمر سیالوی اس بلینک چیک کو جلا دیتے ہیں میٹھی میں. خضر اعتمانہ اس وقت کا گورنر پنجاب ہوتا تھا متحدہ ہندوستان کا. اس نے کہا کہ سیالوی صاحب اگر آپ نے ابھی محمد علی جناح کا دوبارہ ساتھ دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. خواجہ قمر الدین سیالوی نے جواب دیا کہ میں اللہ دے 99 نام پڑھے جنہیں خضر اعتمانہ دا نام موجود نہیں. اور آج وہ لوگ جو اس طبقے کو چھوٹا طبقہ کہتے ہیں اگر یہ اس وقت پیر جماعت علی شاہ اور پیر عثمانی یا پیر پگاڑے کی صورت میں قائد اعظم کا ساتھ نہ دیتا تو اس طبقے کو چھوٹا طبقہ کہنے والا شخص جو آج مسند صدارت و مسند وزارت پہ مابوس ہے وہ شخص آج اس مسند پہ نہ ہوتا کسی ہندو بنیے کی گاڑی کے ٹائر دوستان سی وقار آج جو دیکھیں میں ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں یہ چیز سمجھائی نہیں جاتی کہیں پر بھی ہم جذبات میں آ کے بات کرتے ہیں. یہ جو آئی ایم ایف جب آپ کو یا ورلڈ بینک جب آپ کو لون دیتا ہے نا تو یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا نہیں ہے وہ آپ سے کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے. میں اگر آپ کو قرضہ دیتا ہوں تو میں آپ سے یہ امید رکھوں گا کہ آپ میرے جوتے بھی صاف کریں میری گاڑی پہ بھی کپڑا مارے اور میں لات مار کے بھیج دوں کسی کی ضرورت نہیں ہے بولنے کی. اسی طریقے سے جب قرضہ دیا جاتا ہے تو آپ یہ صدیقی بھی لے کے جائی جاتی ہے تب غازی صاحب کو بھی پھانسی دی جاتی ہے تب آسیہ کو بھی رہا کیا جاتا ہے. میں وزیر اعظم صاحب سے پوچھنا چاہوں گا موقع نہیں ہے لیکن پوچھنا چاہوں گا کہ 13.2 بلین پاؤنڈز جو آئے تھے برطانیہ کی جانب سے وہ کہاں پہ لگے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جو یو ایس اے کی طرف سے دھمکی دی گئی تھی کہ آسیہ کو اگر رہا کیا گیا تو 1 ٹکا نہیں ملے گا مجھے بتانا وہ دھمکی کے عوض تم نے رہا کیا یا قانون کے فیصلے کے ذریعے رہا کیا. اور اب میں یہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ پائلٹ صاحب کو جو رہا کیا گیا اور ملک کی عزت کو بیچا گیا جو مورال ہمارا ہائی تھا اور خوشی سے ہم سو نہیں سکے ہم نے کیا بات کی اور 2 دن پھر ہم لوگ غم سے نہیں سو سکے کیا ہو رہا ہے. نوبل پیس پرائز کا اعلان کیا جا رہا ہے خان صاحب کے لیے یہ کیمپین چلائی جا رہی ہے. میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کرنا کہ نوبل پیس پرائز ملالہ صاحبہ کو بھی ملا تھا ملک کی عزت بیچنے پہ آسکر پرائز شرمینہ بن چنوئے کو بھی ملا تھا ملک کی عزت بیچنے پہ اور نوبل پرائز مسلمانوں کی فتنے کے بوٹیاں کرنے والی برما کی وزیر اعظم کو بھی ملا تھا. تو ایسے نوبل پرائز اگر اس بیس پہ ملتے ہیں تو آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ ایسے نوبل پرائز پر ہم لعنت بھیجتے ہیں لعنت بھیجتے ہیں. اور میں ایک چیز بزرگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں آج قیادت موجود ہے آج ڈاکٹر صاحب موجود ہیں آج ڈیزنی صاحب ہوتے ہیں تو ان دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہ بات کرتا ہوں کہ خدا را کمرے کے اندر بند رہ کے اپنے معاملات کو ڈسکس کریں کمرے سے باہر نہ جانے دیا کریں دشمن سے آخر میں ایک پیغام میں غازی صاحب کے اہل خانہ کی جانب سے بھی اور تمام عاشقان رسول کی جانب سے بھی دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان افواج جو ہے پاکستان آرمی اگر حکم کرتی ہے تو انشاءاللہ تعالی غزوہ ہند کا پہلا دستہ غازی ممتاز قاضی کے مزار سے جانے کو اور ایک نعرے کا جواب آپ لوگوں نے یہ دینا ہے. کشمیری اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں آج سوشل میڈیا سے ہم نے انہیں جواب دینا ہے
तमाम लोग खड़े होकर इस नारे का जवाब देंगे जो हम लोग कश्मीरियों को ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या? और ये आवाज कश्मीर तक जानी चाहिए, कश्मीरियों से रिश्ता क्या? और ये नारा जब लगाया जाता है तो लिबरल को बहुत आग लगती है, और हम ये नारा अमूमन कब लगाते हैं और हमने दलेरी के साथ लगाना है, हिंदुस्तान का एक इलाज अल जिहाद, हिंदुस्तान का एक इलाज। दलेरी से नारा लगाओ, बड़ी दुनिया को आग लगती है, हिंदुस्तान का एक इलाज, हिंदुस्तान का एक इलाज, कश्मीरियों से रिश्ता क्या? तशरीफ लाते हैं किताब ज़ीशान के लिए।